السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں اور عزیز طلباء، ہمارے لیے بہت ہی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان ہندوستان کی ابھرتی ہوئی اور جواں سال شخصیت حضرت مولانا مفتی ابوبکر جابر قاسمی دامت برکاتہم موجود ہے ہمارے درمیان۔ قبل اس کے کہ وہ اپنے محاضرات کا آغاز فرمائیں، کچھ مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ بنیادی طور پر میرا مفتی صاحب کا تعلق دیوبند کی زندگی سے ہے۔ یہ میرے سینئر ہوا کرتے تھے اور ہماری انجمن ایک ہی تھی، تلنگانہ آندھرا انجمن، اور بالخصوص جب ہم وہاں پڑھ رہے تھے تو دارالعلوم دیوبند جو نہیں گئے ہیں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہاں پر مولسری کا علاقہ ہے، ایریا ہے، وہاں پر طلباء اپنے اپنے موضوعات جداری پرچے لکھتے ہیں، تو پوری ایک انجمن مل کر ایک جداری پرچہ نکالتی تھی۔ لیکن ہمارے مفتی صاحب جو ہے اپنی طالب علمانہ زندگی سے اکیلے مل کر پورا پرچہ نکالتے تھے، اپنا مستقل ایک، اور اردو میں نہیں عربی میں نکالتے تھے۔ اور پھر ماشاءاللہ وہاں سے مفتی صاحب نے افتاء کیا، پھر اس کے بعد تبلیغ سے جڑے، اور پھر عملی زندگی میں امامت، خطابت، تفسیر، درس، امت کے ساتھ گہرا تعلق اور امت کے مسائل پر پڑھنا، فکر کرنا اور اس کے بارے میں آگاہی پھیلانا، زبان کے ذریعے سے بھی اور تصنیف اور تعلیف کے ذریعے سے بھی۔ اس مختصر عمر میں ماشاءاللہ 30 سے زائد تصنیفات تباہ ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں، اور اس کے علاوہ نگرانی میں جو ان کے اساتذہ اور ساتھی کام کر رہے ہیں وہ تصنیفات الگ ہیں۔ ایک اور پہلو یہ ہے کہ امت میں الگ الگ جماعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر اسپیشلٹی رکھی ہے۔ ڈاکٹرز کا طبقہ ہے، وکلاء کا طبقہ ہے، پروفیشنلز کا طبقہ ہے، آئی ٹی سیکٹرز میں کام کرنے والوں کا طبقہ ہے، خواتین کا طبقہ ہے، الگ الگ ان کی تربیت کا نظام شروع کیا۔ پھر فضلاء کی تربیت کا ہر سال نظام چل رہا ہے تقریباً 5 سال سے، اور میرا گزشتہ جانا ہوا، اس آفس کو بھی دعوت دی تھی، تو 100 کی تعداد میں ہر سال علماء، نوجوان فارغین حاضر ہوتے ہیں، اور ان کی ضرورت کے اعتبار سے جو سال بھر محسوس کی جا رہی ہے، کیا کمیاں ہیں ملاقاتوں کے ذریعے سے، امت میں آنے والے مسائل کے ذریعے سے، اس کو دیکھتے ہوئے کن چیزوں پر بات ہونی چاہیے، کن چیزوں میں ان کی تربیت کرنی چاہیے، یہاں تک کہ ان کی فیملیز کو ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تجارت کے مسائل ہیں علماء کے سامنے، ہر فارغ ہونے والے کے سامنے بڑا موضوع پھیلا ہوا ہوتا ہے، آگے کیا کرنا ہے، کیسے اپنی علمی زندگی کو، دینی زندگی کو اور امت کی رہنمائی کو، خود اپنی تربیت کو کیسے کرنا ہے ان فتنوں کے ماحول میں اور ریسیشن کے ماحول میں۔ ہر طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، مسجدوں کے اندر تنخواہوں کا نظام کا مسئلہ، مدارس کے مسائل، تو ان مسائل کے اندر ایک عالم دین کو جو مدرسے سے فارغ ہو رہا ہے اس کو کیسے دین کی خدمت میں جمنا ہوگا، اس طرح کے ہزاروں مسائل پر گفتگو، نجی ملاقاتیں، مدارس میں جانا، یونیورسٹیز میں جانا، بیرون ملکوں میں امریکہ جیسے ملکوں کا دورہ، وہاں کے پروفیشنل سے ملاقاتیں۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک ملٹی فیسٹ پرسنالٹی، ہمہ جہت شخصیت کے حامل یہاں موجود ہیں مفتی صاحب ہمارے درمیان، اور خود اپنا ادارہ ہے، ادارے کہف الایمان، بہترین انداز میں تعلیم و تربیت کا بہت شاندار نظام ہے، محاضرات کا پورا نظام، سال بھر کا نظام، توسیع محاضرات کا نظام، طلبہ سے کام لیے جانے کا نظام، اور پورے اس علاقے میں آندھرا، تلنگانہ اور اس کے اطراف کے اضلاع، گجرات، مہاراشٹر اور دیگر اضلاع میں مسلسل اسفار کا الگ کام ہے۔ تو ہمارے درمیان ایسی کوئی حضرت والا دامت برکاتہم جیسی شخصیت
جو پرانے دور کی شخصیت مانی جاتی ہو اور ہمیں لگتا ہو کہ بھائی نہ ہم منظور نعمانی صاحب کے بیٹے ہیں اور نہ ہم علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں پلے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایسی شخصیت ہے جو ہمارے درمیان میں اٹھ کے آئی، ٹھیک ہے، اور مختصر مدت میں اپنی محنت اپنی لگن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں تک پہنچا دیا. ایک مثالی نمونہ ہمارے درمیان موجود ہے. اور یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ایک صرف پہلو پر درسی نظام کے اوپر ہی سوچ رہے ہوں گفتگو کر. ہر قسم کے افراد سے ہر قسم کی ضرورتوں کو خیال رکھتے ہوئے بنگال کا الیکشن ہوا، بنگال کے الیکشن کے بعد حالات کیا ہیں، نیا منظرنامہ آ رہا ہے، اس کے بارے میں فکر مند. پورے ملکی لیول کی کانفرنس مشاورتی منعقد ہوئی، کوئی چرچا نہیں، چھپ کر نہیں چھپ کر کام کرنے کا مزاج. اپنے ابھی بات چل رہی تھی، ذکر بھی آیا، ویڈیوز کو اپنے پیر و مرشد کے مشورے سے ایک قدم آگے نہیں بڑھتے ہیں. جو بھی مشورہ، جو بھی وہاں سے رائے آتی ہے، جو بھی حکم آتا ہے، اس کے مطابق کام کرتے ہیں. کوئی بڑا حیدرآباد کا، تلنگانہ، آندھرا کا میری نظر میں ایسا نہیں ہے جس سے نہ جماعتیں نہ جمعیتیں چھوٹی ہوئی ہوں، جن سے تعلق نہ. بہت اہم بات ہے، تحزب کے بجائے امت میں اجتماعیت اور امت پناہ کو اجاگر کرنے کی فکر اور حالات جو ابھی امت مسلمہ ہندیہ پر جو ہیں اس کے بارے میں فکر کرنا، علماء کے گھر والوں کے بارے میں فکر کرنا کہ ان کی تربیت کیسے ہو سکے. وہ ہمارا تعلق ہمارے ویژن کے ساتھ تو ہے، لیکن اس کا ہمارے گھر والوں کے ساتھ، ہماری اہلیہ کے ساتھ کتنا تعلق بنا ہوا ہے تاکہ وہ ہمارے لیے کام کرنا آسان ہو جائے. اس طرح کے اور اس جیسے بہت باریک موضوعات پر نظر، اس کے بارے میں مواد کی تیاری اور پھر اس کی فراہمی اور پھر اس کا محاضرات کی شکل میں، تربیت کی شکل میں لوگوں تک پہنچانا، اور بہت ساری چیزیں ہیں. اب میں نہیں سمجھتا کہ مزید اس سے زیادہ میں آپ کے اور ان کے درمیان میں حائل رہوں. ہاں، ایک تو گزارشات یہ ہیں کہ آپ کو اس حساب سے استفادہ کیسے کریں. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ہر بندہ نوٹ کرنے کی فکر کرے، اپنے پاس باتیں جو بھی آ رہی ہیں، طلب، بے حد طلب کے ساتھ. مفتی صاحب نے تو کہا کہ میں تو مستقل طور پر 2 دن کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے جتنا مجھ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے، جم کر بیٹھیں اور آپ پوری قوت کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کے اثرات سامنے والے پر بھی پڑیں. اساتذہ کے ساتھ بھی ہیں نشستیں، مینجمنٹ کے ساتھ بھی مشاورتی نشستیں ہوں گی، حفظ و ناظری کے طلباء کے ساتھ، حفظ و ناظری کے اساتذہ کے ساتھ، عالمیت کے اساتذہ کے ساتھ، کنٹمپریری کے اساتذہ کے ساتھ. تو ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ 3 دن کم سے کم ہوں، لیکن اس کے ساتھ 2 ہی دن دے پائے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ 2 دن بھی اگر ہے تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے یہیں پر نہیں بلکہ بعد میں کمرے پر جا کر اپنے بارے میں اور بھی آپ استفادہ کرنا چاہیں تو انفرادی لیول پر بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں مزید آپ کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا ہوں اور مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے محاضرے کے ذریعے سے ہمارے طلباء کو استفادے کا موقع فراہم فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس صدق اللہ العظیم. مجلس کی افتتاح میں اس موضوع سے کرتا ہوں جو موضوع مجھے باقاعدہ مفتی صاحب نے مرحمت فرمایا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی فکری نظریات کی موجودہ زمانے میں معنویت اور ضرورت، افادیت
اور ہمارے مرشد اور مربی حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ نے اس فکر کی ترجمانی کا عملی کام کا زبردست موقع عطا فرمایا، اس کے تناظر میں گفتگو کی جائے۔ دیکھیے، جب تک ہمارے سامنے کوئی مثالی شخصیت نہیں ہوگی، کام کرنے کا طریقہ واضح نہیں ہوگا۔ ہماری طبیعتوں پر واٹس ایپ کی معلومات جذباتی اور مایوسی والی گفتگو کا اثر ہے، ہم سب پر ہے، یا تو جذباتی یا تو مایوسی، اور ڈھکے چھپے طور پر خلافت کے نام پہ، قتال کے نام پر جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، نوجوانوں کو تباہ کر رہی ہے، ان کے جذبات کو مس یوز کر رہی ہے، ان کا اثر بھی ہماری طبیعتوں پر ہے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی ایک کتاب ہے چھوٹی سی، دعوت دین واحد حل۔ حضرت نے اس میں فقہی تناظر سے گفتگو فرمائی ہے کہ قتال اقدامی کے شرائط کیا ہیں۔ قتال اقدامی کے شرائط مکمل نہیں ہے، قتال کی بات ہی غلط ہے۔ قتال دفاعی، اپنی جان بچائیے، اپنی آبرو بچائیے، اس کے بعد ہجرت کا راستہ ہے، ملک چھوڑ دیں، علاقہ چھوڑ دیں، ایمان کو بچانے کے لیے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، ہجرت کے مسائل اسی آیت سے نکالے جاتے ہیں۔ ہجرت کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی ملک دوسرے ملک کے باشندے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، مسلم ملک قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تیسرا ایک ہی راستہ ہے، دعوت اور صبر کا، دعوت اور صبر کا۔ شیخ محی الدین علی قراداغی کی کتاب ہے چھوٹی سی، سورہ یوسف، مسلم اقلیتی ملکوں کے لیے نمونہ، اور حضرت مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم کی جو سورہ یوسف کی تفسیر ہے، اس میں بھی حضرت نے بہت مفصل گفتگو فرمائی۔ مسلم اقلیتی ممالک کے لیے، غیر مسلم اکثریتی ممالک کے لیے، ہندوستان جیسے ممالک کے لیے نمونہ بنانا چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام کے طریقہ محنت کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کتنا تدریجاً ایک ایک شعبے پر محنت کی، دعوت کا اظہار کب کیا، دعوت کا اخفاء کب کیا، اور جیسا کہ مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں کہ صبر بزدلی کا نام نہیں، صبر خاموشی کا نام نہیں، صبر دانش مندانہ منصوبہ بندی کا نام ہے، صبر پیچھے ہٹ کر آگے حملہ کرنے کا نام ہے، صبر اپنی اور اپنے عملے کی بتدریج تعمیر اور تربیت کا نام ہے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی متعدد تحریریں آپ کو ملیں گی، جس میں حضرت نے فرمایا بہت واضح طور پر ہمارے ملک میں کام کرنے کے لیے دو ہی شخصیتیں نمونہ ہیں، اور کام انہی کے منہج کے مطابق ہو سکتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، کم از کم الفرقان کے وہ شمارے آپ ضرور پڑھیے جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق شائع ہوئے اور حضرت مجدد سے متعلق شائع ہوئے، اور اگر اللہ توفیق دے دے تو تاریخ دعوت و عزیمت کی وہ جلدیں جو ان دو ہستیوں سے متعلق ہیں، ہم اس پر لمبی بات کریں گے۔
جتنے ہمارے ملک میں بل پاس ہو رہے ہیں آپ اسے دیکھیے، اور اکبر نے دین الہی کے نام پر جو ملغوبہ تیار کیا تھا، مختلف حرام کو حلال کر دیا تھا، حلال کو حرام کر دیا تھا، علماء سوء کے تعاون سے، جاہل پیروں کے تعاون سے جتنے بل آج ملکوں کے پارلیمنٹ میں پاس ہو رہے ہیں وہ بے وزن اور کم محسوس ہوتے ہیں اکبر کے دین الہی کے مقابلے میں۔ خنزیر کو حلال کر دیا جائے، سورج کی پوجا کی جائے، سجدہ تعظیمی کی دعوت دی جائے، غیر مسلم عورتوں سے نکاح کو حلال سمجھا جائے، گاؤ خوشی کے موضوع پر ہم لوگ اتنے فکر مند ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس زمانے میں روشن ضمیر، زندہ دل علماء کرام کتنے پریشان ہوئے ہوں گے، اور بطور دین کے پیش کیا جائے، پیش کرنے والا مسلمان ہو، کتنی بڑی آفت ہے۔ یہ کہہ دیا جائے کہ اب دین محمدی نہیں، دین اکبری چلے۔ اب کون سا قادیانی ہے، کون سا شکیلی ہے، کون سا ٹرپل طلاق کا بل ہے اس دین اکبری کے مقابلے میں۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے کوئی سیاسی نعرہ نہیں لگایا، کوئی جذباتی طریقہ نہیں اپنایا، کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں تلاش کیا، حکومت کو للکارا نہیں، اپنی قوت اور اپنے افراد کے اندازے کے بغیر۔ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ اکبر کے زمانے میں خاموش رہے، اپنے خلفاء کو تیار کرتے رہے، ملک بھر میں پھیلاتے رہے۔ جہانگیر کا دور آیا، زبردستی سجدہ تعظیمی کروانا چاہا، حضرت نے انکار کر دیا، اللہ کے غیر کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ گوالیار کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ اللہ نے غیبی انتظام کیا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ جہانگیر کو آقا انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے فرما رہے ہیں، کتنے عظیم شخص کو تم نے جیل میں ڈال دیا۔ جہانگیر بے قرار ہوا، متاثر ہوا، آخر مسلمان ہی تھا۔ حضرت کو جیل سے نکلوایا، اکرام کیا، پھر وہ دن آئے، اپنی زندگی کو بدلا، مشورے کیے، حضرت کو اپنی فوج میں شامل کیا، قریب میں قیامگاہ دی، پھر اس کے بعد شاہ جہاں، پھر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت۔ 3 نسلیں گزر گئی تبدیلی لانے کے لیے، اور ہم ایک الیکشن میں چاہتے ہیں کہ ملک بدل جائے۔ کتنی روحانیت چاہیے، ایک ایک سرکاری عملے پر محنت کیسے کی ہے۔ آج تک جو مکتوبات محفوظ رہ گئے ہیں، جو خطوط محفوظ رہ گئے ہیں، ایک ایک وزیر کے نام پر درد مندی کی آگ لگی ہے۔ حضرت مجدد کے اس کلام میں جو انہوں نے ان وزراء سے گفتگو کی ہے، فضائل سناتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو مقام دیا ہے اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشاعت کے لیے استعمال کرو، اور گزشتہ بادشاہ کی محنتوں کی وجہ سے جو ماحول خراب ہوا، مقدر ہوا، دین کی تحریف ہوئی، اس کی صحیح تصویر پیش کرنے کا ذریعہ بن جاؤ، محنت کرتے رہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی محنت کا تسلسل ہے، اسی طریقہ کار کا تسلسل ہے۔ انہوں نے بند نہیں رکھا اپنے آپ کو تصوف کے اوراد و اشغال تک، جو بہت اہم ہے، جو بہت ضروری ہے۔ اس زمانے کی سب سے بڑی مصیبت یہ سمجھ میں آتی ہے
کہ دین اور خدمات دین کا وسیع تصور ختم ہو گیا. دین کے ایک حصے کو لے کر آدمی سمجھتا ہے کہ میں پورے دین پر چل رہا ہوں. خدمات دین کے ایک باب کو لے کر سمجھتا ہے بس یہ کافی ہے. ہم اس موضوع پہ زیادہ آگے نہیں جائیں گے، لیکن اس پر بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. اپنے اعتبار سے فکر کو وسعت دینے کے لیے، عوام کے اعتبار سے اس فکر کی اشاعت کرنے کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تدریس بھی کی، خانقاہ نظام بھی چلایا. حدیث کا رواج نہیں تھا، معقولات کا غلبہ تھا منقولات پر. محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف کی ترویج پر کام کیا. محدث عبدالحق دہلوی نے مشکات کی شروحات، حضرت شاہ ولی اللہ نے موطا پر شروحات عربی زبان میں، فارسی زبان میں. اور پھر اللہ کا ایک نظام ہے، یورپ کی اس وقت پیدائش ہو رہی تھی. اسلام کو مربوط، منطقی، معقول انداز میں پیش کرنا آپ زیادہ جانتے ہیں. حجت اللہ میں حضرت نے وہ کام کیا. سرکاری عملے سے مراسم باقی رکھے، سرگرم سیاست میں کھل کر سامنے نہیں آئے. کام کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، کچھ افراد سامنے آ جائیں ٹھیک ہے، لیکن حقیقی جو چلانے والے افراد ہیں وہ پردے کے پیچھے رہیں، اتار چڑھاؤ کی پوری نگرانی کریں. حضرت دیکھ رہے تھے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان کے بچے نااہل ثابت ہوئے. مراٹھوں کا ظلم بڑھ گیا، اتنا بڑھ گیا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دہلی سے 100 کلومیٹر فاصلے تک ننگے پیر بھاگنا پڑا. اتنی زیادتی ہوئی. واقعات کا ایک پس منظر ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی مکتوبات ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی مکتوبات. وہ بھی غلط ہے جو سیاست کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے ہیں، وہ بھی غلط ہے جو سیاست کو ہی پورا دین سمجھتے ہیں. یہ بہت کم فہمی ہے کہ آدمی سیاست کو الیکشنی طریقہ کار، انتخابی سیاست تک محدود کر دے. فلانی پارٹی کی تردید، فلانی پارٹی کی دعوت کو آدمی سیاست سمجھے. زمینی طویل محنت کرنا پڑتا ہے، ہر طبقے کو تیار کرنا پڑتا ہے، عوام الناس کا ذہن بنانا پڑتا ہے، ملکی اور عالمی حالات پر گہری نظر رکھنا پڑتا ہے. پورے 5 سال کے درمیان برسر اقتدار طبقے سے تعلقات محفوظ رکھنے پڑتے ہیں، اصلاح کرنی پڑتی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ تال میل کرنا پڑتا ہے جو حضرت کر رہے ہیں. یہ بہت چھوٹا ہوا موضوع ہے. آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ مولانا کا نام سجاد کیوں رکھا گیا؟ ایک جانتا ہے، 4-5 ٹھیک، غنیمت ہے تعداد. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت متاثر تھے حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. واقعتاً ہمارے ملک کی مظلوم شخصیتوں میں سے ہے جن کی فکر کی جیسے قدر کی جانی چاہیے نہیں کی گئی، جن کی سیاسی فہم سے جیسے استفادہ کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا. مولانا مودودی متاثر تھے مولانا ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی افکار سے. شیخ الہند کے وہ شاگرد تھے. انہوں نے اپنے بلبوتے پر بہار میں اپنی پارٹی بنا کر ریاستی سطح پہ اپنی حکومت قائم کی. بہت واضح نظریات تھے اس ملک میں کام کرنے کے سلسلے میں.
بہت صاف گو قسم کی شخصیت تھی. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو مجدد سیاست کہا کرتے تھے. اسی لیے حضرت مولانا کا نام، اپنے صاحبزادے کا نام سجاد جو حصہ بنایا ان سے دلی عقیدت کی وجہ سے بنایا. ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے گو کشی کے بارے میں، مذہبی رواداری کے بارے میں، کہ اس ملک میں ہر مذہب والا اپنے مذہب کے تہوار کو، اپنے مذہبی تقریبات کو دوسروں کو تکلیف دیے بغیر کیسے پورا کرے، کیسے منائے، دوسرے مذاہب سے ٹکراؤ کے بغیر. اس کے ضوابط لکھے ہیں. حضرت ان بستیوں میں مسلمان اب نہ رہیں، اس وقت لکھا ہے جن بستیوں میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، ان کی جان بھی خطرے میں ہے، ان کی املاک بھی خطرے میں ہے، آئندہ ایمان بھی خطرے میں رہے گا. تال میل کیسے ہونا چاہیے دیگر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ؟ تو غیر مسلموں کے ساتھ مشترکہ نکات پر، تعمیری موضوعات پر، ملکی مسائل میں تعاون کیسے لیا جانا چاہیے، ان تعلقات کے حدود کیا ہوں، یہ بہت بڑا موضوع ہے. ہمارے اس ملک کے اندر غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کے حدود کیا ہوں، یہ بہت بڑا موضوع ہے. جیسے ملک کے اندر حکمراں پارٹیاں یہ چاہتی ہیں کہ وطن سے محبت کے نام پر وطن کی عبادت کروائی جائے، وطن کی ثقافت کی حفاظت کے نام پر ہمارے توحید کے عقیدے کو متاثر کر دیا جائے. ویسے یہ بھی غلط ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ غیر مسلم بھائیوں سے رواداری کے تعلقات بنانے کے نام پر گنیش کے لڈو خریدنے لگ جائیں، پٹاخے بازی کرنے لگ جائیں اور دوسروں کے تہذیبی جبر کو قبول کر لیں. تہذیب کی حفاظت بہت ضروری ہے، یہ مستقل موضوع ہے. تہذیب ختم ہو جاتی ہے، مذہب ختم ہو جاتا ہے. تہذیب باقی رہتی ہے، مذہب باقی رہتا ہے. تہذیب کا کچھ حصہ فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے. تہذیب سے مذہب پہچانا جاتا ہے. تہذیبوں کی جنگ رہی ہے. ہر قوم اپنی تہذیب کی حفاظت کے غم میں ہے. زبان تہذیب کا ایک حصہ ہے. اس کو سرسری نہ لیا جائے. کیا ہوگا پیشانی پر قشقہ لگانے سے، کیا ہوگا فلانے رنگ کے کپڑے تھوڑی دیر پہن لینے سے، کیا نقصان ہے فلانا تہوار دوسری اقوام کو نزدیک کرنے کے لیے شریک ہونے سے. آپ پڑھیے، اس کے بغیر مت رہیے. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التشبہ فی الاسلام، واقعتاً حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس موضوع پر لکھتے ہیں 1400 سال میں کوئی لکھنے والا نہیں ملتا ہے. بے مثال لکھتے ہیں. الہام کا لفظ ان کی تحریر کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ تہذیبیں کس طریقے سے پروان چڑھتی ہیں اور تہذیبیں کس طریقے سے دفن کر دی جاتی ہے. سنتوں کی اتباع، سنت عادت کی اتباع شریعت میں کیا اہمیت رکھتی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، اقوال سلف کی روشنی میں. حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری اقوام کے ساتھ تال میل کیا. بے وفائی کے واقعات ہوئے، دغے بازی کے واقعات ہوئے، توڑ جوڑ ہوتے رہتا ہے، مسلمانوں کے درمیان بھی ہوتے رہتا ہے.
غیر مسلموں کے درمیان بھی ہوتے رہتا ہے، محض اس اندیشے کی وجہ سے کہ ہم غیر مسلم بھائیوں سے تال میل کریں گے، وہ تو اپنا مجمع لاتے نہیں ہیں، وہ تو بے وفائی کر ہی دیتے ہیں، وہ تو الیکشن آنے پر بک جاتے ہیں، وہ تو چھوٹی ذات کے لوگ ہیں، کسی بھی دوسری قوم کے ساتھ، برادری کے ساتھ دباؤ میں آ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات غلط ہے۔ کام کرتے ہیں غلطیاں ہوتی ہیں، کام کرتے ہیں تجربات میں ترقی ہوتی ہے، کام کرتے ہیں تب مختلف برادریوں کے مزاج کا اندازہ ہوتا ہے، کام کرتے ہیں تبھی جا کر مستقل تعلقات کس سے قائم کیے جائیں، عارضی تعلقات کس سے قائم کیے جائیں، اور اندازہ ہوتا ہے کس کا تعاون کس حد تک لیا جائے اور کس کا تعاون کہاں تک نہ لیا جائے، یہ سب اندازہ ہوتا ہے۔ ہم عرض کر رہے تھے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی زندگی، واقعتاً حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نکتہ آفرین شخص تھے۔ قلم عجیب چلتا ہے، انوکھا موضوع اختیار کرتے ہیں، عام طور پر ذہن جس طرف نہیں جاتا ہے حضرت اس پر پوری کتاب لکھ دیتے ہیں۔ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو صوفی مزاج کے شخص تھے، حیدرآباد میں مقیم تھے، دینیات کے صدر شعبہ تھے، عثمانیہ یونیورسٹی کے، سلسلہ قادریہ کی کیفیت ان کے اوپر غالب تھی۔ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حضرت شاہ ولی اللہ کے سیاسی نظریہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیاسی زندگی۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عبادت کو ہم سناتے ہیں، آپ کے مقام شجاعت کو کسی نہ کسی قدر سنایا جاتا ہے، آپ کی جسمانی روحانی کمالات کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کے معاشی انقلاب کو کہیں نہ کہیں اشارہ مل جاتا ہے کتاب البیوع کے پڑھنے کے ذریعے سے، آپ کا معاشرتی انقلاب سامنے آ جاتا ہے سورۃ النور اور فقہی وہ ابواب کی وجہ سے کہ جس میں معاشرتی مسائل کا ذکر کیا گیا۔ لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسری اقوام سے تعلقات، دوسرے ممالک سے تعلقات اور اس کی حساسیت اور نزاکت، اس سلسلے کی حکمت عملی کا جیسے مذاکرہ ہونا چاہیے ویسے مذاکرہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم یہ بات کا اظہار ضروری سمجھتے ہیں جو مولانا سجاد صاحب نے بھی فرمایا تھا اور دیگر اکابر بھی فرماتے ہیں، تنظیمیں اور جماعتیں اسلام کو اپنے نصاب کی روشنی میں پیش کرتی ہیں۔ تنظیم اور جماعت کا ایک نصاب متعین ہوتا ہے، اس نصاب کی روشنی میں اسلام کو پیش کیا جاتا ہے۔ حالات کا تجزیہ بھی اپنے لگے بندھے نصاب کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ حالات کیوں آئے؟ ایمان نے بنایا تھا، اس لیے جو ایمان پر محنت کر رہے تھے انہوں نے تجویز بھی تشخیص بھی ایسے ہی کی، ایمان نہیں بنایا اس لیے حالات آئے۔ ایک تنظیم مسلمانوں کے معاشی مسائل کے لیے کام کرتی ہے تو وہ تشخیص ایسے ہی کرے گی۔ حالات اس لیے آئے کہ آپ کی معاشیات اسٹرانگ نہیں ہے، آپ کی تجارت مضبوط نہیں ہے۔ ایک تنظیم سیاست پر محنت کرتی ہے تو وہ دین کی تصویر بھی ویسے ہی پیش کرے گی، حالات کا تجزیہ بھی اپنے نصاب کی روشنی میں ہی کرے گی۔ ہم نے سیاست پر محنت نہیں کی، منبر و محراب پکڑ لیا، اس لیے حالات آئے۔ ایک شخص تعلیم پر محنت کرتا ہے تو وہ تجزیہ بھی حالات کا اپنے نصاب کی روشنی میں کرتا ہے۔ ہماری تعلیمی پسماندگی نے ان حالات سے ہمیں دوچار کر دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
یہ شریعت کے ساتھ امانت داری نہیں ہے۔ حضرت فرماتے رہتے ہیں بار بار قرآن پڑھو، پوری شریعت کا جامع تصور سامنے آئے گا۔ تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کم از کم بخاری کی فہرست تو دیکھ لو، کم سے کم ہدایہ کی فہرست تو دیکھ لو، تب جا کر آدمی کے سامنے شریعت کے مکمل ابواب آئیں گے۔ فقہ اکبر تو ہے نہیں، فقہ باطن بھی ہے نہیں، کم سے کم فقہ ظاہر کے مکمل ابواب تو سامنے گزر جائیں۔ ذہن کھلے گا تو زمین کھلے گی، ذہن کھلے گا تو زمین کھلے گی، وسعت علمی آئے گی تو وسعت ظرفی آئے گی، اور کم علمی آدمی کو تنگ نظر بھی بنا دیتی ہے۔ حضرت شاہ ابرار الاقصی وردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دین کا ہر کام نافع تو ہے، کافی نہیں ہے۔ یہ مستقل مضمون ہے سمجھنے کا کہ دین کے کاموں میں باہمی رفاقت ہونی چاہیے، رقابت نہیں ہونی چاہیے، معاونت ہونی چاہیے، ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کی واقعتاً جامعیت ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ان کاموں کے لیے تیار کیا۔ تو ایک کام تھا قرآن کی اشاعت کا، تصور ہی نہیں کہ قرآن کا ترجمہ کیا جائے، درس قرآن منعقد کیا جائے۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں تاریخ دعوت و عزیمت میں وہ تحریکیں بے جان ہیں، وہ تحریکیں بے بنیاد ہیں کہ جس کے نصاب و نظام میں قرآن نہ ہو۔ ملفوظات ہیں، افادات ہیں، اپنے بانی کی سوانح عمریہ ہیں، قرآن نہیں ہے۔ 50 سال سے ایک تنظیم سے وابستہ ہے، قرآن میں تدبر کا کوئی شوق نہیں، اس کو محرومی کیوں نہیں سمجھا جاتا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اردو میں ترجمہ کروایا، فارسی میں ترجمہ کروایا، دروس قرآن کی اشاعت کی۔ ہم فضلاء کو بھی چاہیے بڑی مسجد کا انتظار نہ کریں، بڑے مجمع کا انتظار نہ کریں، اپنی بیوی کو لے کر درس قرآن شروع کریں، اپنی والدہ کو لے کر درس قرآن شروع کریں۔ جو کام آدمی اپنی ضرورت سمجھ کر شروع کرتا ہے اس کو اہتمام سے کرتا ہے، جس کام کو دوسروں کی ضرورت سمجھ کے کرتا ہے یا ذریعے معاش سمجھ کر کرتا ہے تو اس کو سرسری لیتا ہے، اس کو اہتمام سے نہیں کرتا۔ میں مثال دوں گا حضرت مولانا افتخار الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ کاندھلہ کی چھوٹی سی 2 صف کی مسجد میں آج بھی ہے، وہ تفسیر کبیر مطالعہ کر کے آ کے تفسیر کیا کرتے ہیں، اور سامنے بیٹھنے والے چند دیہاتی ہیں، 4-5 دیہاتی ہیں، اور اس کے اختتام پر عیدگاہ میں بڑا اجلاس کیا کرتے تھے کہ آج میری قرآن ختم ہوئی ہے تفسیر۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کام میں نے ذکر کیا اشاعت حدیث کا، اور ایک کام ذکر کیا سیاسی خدمات اور حکومت کے اتار چڑھاؤ پر نظر اور اس کی رہبری کا۔ چوتھا کام حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رد شیعیت کا ہے، خلفائے راشدین کے مقام کو باقی رکھنے کا ہے، روافظ کی تردید کا ہے۔ ازالۃ الخفا میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موضوع کو بہت مفصل لکھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ نامی کتاب میں شیعی نظریات کی وہی تردید کی۔ بچانا بہت ضروری تھا ورنہ لوگ متاثر ہو جاتے۔ ایک متوازی مذہب کو، ایک مقابل مذہب کو اسلام سمجھ بیٹھتے۔ آپ نے ابھی ایران کی جنگ کے موقع پر دیکھا، اگر معتدل تصور نہ دیا جائے، سیاسی اور مذہبی نقطہ نظر کو الگ الگ واضح نہ کیا جائے تو ایسے موقع پر نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو تشیع کو اسلام سمجھنے لگ جائیں، تشیع کو
اہل سنت والجماعت سمجھنے لگ جائے اور یہ مفاہیم کا انحراف اور یہ مفاہیم کا مسخ کر دیا جانا کتنی تکلیف دہ صورتحال ہے آئندہ کی نسلوں کے لیے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فکری معنویت، میرے بھائیوں ہم لوگ اصل نسبت حاصل کر لیتے ہیں، مناسبت پیدا نہیں کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوا، میں قاسمی ہوں، نسبت تو ہے، مناسبت کتنی ہے؟ پوچھا جائے حضرت نانوتوی کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں، پوچھا جائے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج اور اس کا تتمہ اہل سنت والجماعت اور اس کے عناصر ترکیبی تتمہ ہے اس کتاب کا، اور واقعتاً قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حق ادا کر دیا۔ تو نسبت ہے، مناسبت نہیں ہے۔ میں نے مظاہر سے پڑھا، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کی کتنے ابواب جانتا ہوں، خیلمت سہارنپوری کے کتنی تحریروں سے واقف ہوں، مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی کتابوں کو پڑھا، ندوۃ العلماء سے فارغ ہوں، کتنا واقف ہوں سید سلیمان ندوی سے، محمد علی مونگیری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے افکار و نظریات اور ان کی محنت کے انداز کو میں نے کتنا جانا۔ ندوی ہوں، نسبت ہے، کتنی مناسبت ہے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زہد و قناعت سے، ان کے استغنا سے، ان کی استقامت سے، ان کے تعلق مع اللہ سے، ان کے تعلق مع الاکابر سے۔ نسبتیں فائدہ نہیں دیتی ہیں مناسبت کے بغیر، نسبتیں حقیقت میں نجات کا ذریعہ نہیں بنتی ہے مناسبت کے بغیر۔ ہمیں خانقاہ میں ہیں 8 سال سے، ہمیں خانقاہ میں ہیں 15 سال سے، بحیثیت طالب علم کے ہیں، بحیثیت مدرس کے ہیں، لیکن اپنے بانی اور اپنے مربی کے افکار کو جیسا سمجھنا چاہیے، جذب کرنا چاہیے، نمائندگی کرنا چاہیے، بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ عمارتوں میں رہنا کافی نہیں ہے افکار و نظریات کی ترجمانی کیے بغیر، قائل بھی ہونا پڑتا ہے، عامل بھی ہونا پڑتا ہے، داعی بھی ہونا پڑتا ہے۔ لوگ اپنے بڑوں کے مرنے پر جشن تو مناتے ہیں، 100 سالہ، 50 سالہ، 25 سالہ اداروں کے قیام پر جشن تو مناتے ہیں، مشن نہیں چلاتے ہیں، مشن کی دعوت نہیں دیتے ہیں۔ اکابر سے حقیقی تعلق اور اکابر کی حقیقی سرپرستی یہی ہے کہ ان کے مشن کا حصہ بنایا جائے اپنے آپ کو۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کے موقع پر جو مقاصد لکھے ہیں، میرے بھائی صاف ہے، ہم کوئی 2 کوڑی کے نوکر پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ نظام حیدرآباد نے لکھا حضرت گنگوہی کے نام پر کہ آپ فلانا سبجیکٹ شامل کر دیں، ہم آپ کے فارغ کو اپنا ملازم بنا لیں گے ریاست دکن میں۔ حضرت گنگوہی نے فرمایا ہم نے ادارہ قائم کیا ہے قوم کی خدمت کے لیے، مسجد کی امامت کے لیے، مکاتب کے اساتذہ کے لیے، شریعت کے مختلف شعبوں میں قوم کی رہبری کے لیے، نظام کے نوکر پیدا کرنے کے لیے ادارہ قائم نہیں کیا۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام میں جو بعض ساتھی شریک تھے، حضرت مولانا اسیر ادروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ چاہتے تھے کہ صرف دیوبند گاؤں کی سطح پر چھوٹا سا ادارہ قائم کیا جائے، لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وسعت دیتے چلے گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب بانیوں کے اخلاص کی برکت سے 160 سال گزر گئے، عالمی سطح پر تحریک مدارس کا خاص اثر پوری دنیا محسوس کرتی ہے۔
اس نہج کے مدارس جن ملکوں میں ہیں ان ملکوں کے دینداری کا رنگ الگ ہے، اور اس نہج کے مدارس جن ملکوں میں نہیں ہے ان ملکوں کی دینداری کا رنگ بالکل مختلف ہے۔ اگر کسی ملک کا تصور ان مدارس کے بغیر کیا جائے تو وہاں کی عوام کیسے نظر آئے گی؟ حضرت نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اصول ہشتگانہ لکھے ہیں، مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 جلدوں میں کتاب ہے ہندوستان کا نظام تعلیم و تربیت، کہا تو بہت جاتا ہے، پڑھنا چاہیے میرے بھائی۔ اس میں لکھا ہے حضرت نے کہ پہلے دارالعلوم دیوبند میں مطبخ نہیں تھا، طلبہ بستی کے گھروں میں جاتے تھے، کھانا لے کر آتے تھے، مطبخ بنانے کی اجازت لی گئی اور مطبخ بنا دیا گیا۔ حضرت گنگوہی نے فرمایا میرا جی تو چاہتا تھا کہ گھروں پر جا کر ہی کھانا لائیں تاکہ فراغت کے بعد عوام سے مستغنی نہ ہو۔ 29 نقصانات ہیں نمبر وار سرکاری امداد لینے کے۔ خود مختاری آدمی کی ختم ہو جاتی ہے، شریعت اور فتویٰ نویسی کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں 4-4 لاکھ کی تنخواہ، لیکن وہ اپنے بچے کے ایمان کو نہیں بچا سکا، وہ اپنی بیوی کے ایمان کو نہیں بچا سکا۔ اور ہمارے یہاں ایک دیہات کا حافظ پورے دیہات کے ایمان کو بچا رہا ہے۔ ہم کیوں اپنی محنتوں کو پیسے میں تولنے لگ گئے؟ ضرورتوں کا غم جتنا ستا رہا ہے، ذمہ داریوں کا غم اتنا کیوں نہیں ستاتا ہے؟ جتنی چاکری میں نے کفیل کی، جتنی غلامی میں نے کمپنی کے اونر کی، اور جتنی محنت میں نے کسی ڈگری میں کمال حاصل کرنے کے لیے کی، اس کا 10واں حصہ بھی شریعت کے علم کی اشاعت اور حفاظت پر لگاؤں، اللہ تعالیٰ کی مدد کا یقین ہے۔ مال کی کمی میرے خدمات کی کمی کی وجہ ہے یا فکر کی کمی میری خدمات کی کمی کی وجہ ہے؟ اعمال کی کمی میرے کام کے بے وزن ہونے کی وجہ ہے؟ وسائل سے کام نہیں ہوتا ہے، عزائم سے ہوتا ہے۔ عزائم کے بعد وسائل آ جاتے ہیں۔ جن بندوں سے بھی اللہ نے کام لیا عزائم پر لیا ہے، عزائم پہلے آتے ہیں۔ اس مضمون کو اچھی طرح ذہن نشین کیجیے، متاثر مت ہوئیے۔ آپ جس شخصیت کو جانتے ہیں، آپ ہمیں نام بتائیے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کون سا بڑا شہر ہے، جا کر دیکھیے آج بھی۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی جتنی مسجد ہے غالباً حضرت کا مکمل ادارہ اتنا ہے، مکمل ادارہ اتنا ہے۔ عالمی اثرات ان کی خدمات کے، عالمی اثرات ان کے خلفاء کے، عالمی اثرات ان کے مریدین کے، ان کی خدمات کی چھاپ انتقال کے اتنے سال کے بعد بھی کون سے ظاہری وسائل تھے؟ الفرقان ابتدا میں چھپوانے کے لیے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی کا زیور بیچ دیتے ہیں۔ البعث الاسلامی کی طباعت کے لیے محمد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ گھر کا سامان فروخت کر دیتے ہیں۔ کام تو قربانی والوں سے ہوا، فراوانی والوں سے نہیں ہوا۔ کام قربانی والوں سے ہوا ہے، فراوانی والوں سے نہیں ہوا ہے۔ سر سید احمد خان مرحوم کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لندن چلے گئے اور اس انگریز کی کتاب کا جواب دینا چاہتے تھے، سر ولیم میور کی کتاب کا جواب دینا چاہتے تھے۔
انگریزی آتی نہیں تو 2 ترجمان رکھ لیے. ایک ترجمان اس انگریز کی کتاب کو پڑھ کر اردو میں ان کو بتائیں, پھر یہ جو جواب لکھے اس کو انگریزی میں ترجمہ کریں. اب بیرون ملک آدمی گیا, بہت طویل قیام کیا, اخراجات مکمل کیسے ہوں گے؟ تو وہ خط لکھتے ہیں کہ میری فلانے گاؤں کی فلانی زمین بیچ دو, فلانے پیتل کے برتن میرے بیچ دو. قربانی والوں سے کام ہوا. آپ علامہ شبلی نعمانی کا نام کہتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں. دیکھ لیجیے کتنے جنازے اٹھے ان کے گھر میں, کتنی بیویوں کا انتقال ہوا, کتنی تنگی میں گزر بسر ہوا. فقر کے کوکھ سے ہی تجدید کی محنتیں پیدا ہوتی ہیں. ہم غنا کے کوکھ سے محنت اور تجدید اور خدمات کا تسلسل چاہتے ہیں. موجود بہت تھوڑا ہے, معبود کے پاس بہت زیادہ ہے. معنوی نعمتیں اصل ہے, حسی نعمتیں چھوٹے درجے کی ہے. دولت چھوٹی چیز ہے, ضرورت کا پورا ہونا بڑی چیز ہے. سونا چاندی چھوٹی چیز ہے, حیا و عفت بڑی چیز ہے. محل کے اینٹوں کا جڑنا یہ چھوٹی چیز ہے, دلوں کا جڑنا یہ بڑی چیز ہے. کرسی پر بیٹھنا چھوٹی چیز ہے, دلوں میں محبوبیت کا ملنا یہ بڑی چیز ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. کب تک ہم حسی نعمتوں کے چکر میں پڑے رہیں گے؟ ہمارا ایمان ہی نہیں آیا اس آیت پر. لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث. حرام ہمیشہ دکھنے میں زیادہ نظر آئے گا, حرام ہمیشہ دکھنے میں زیادہ نظر آئے گا. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ. اور حلال ہمیشہ دکھنے میں تھوڑا ہی نظر آئے گا. ابھی بھی نظر کمیت پر ہو, برکت پر نہ ہو. کیا حاصل کیا ہم نے 8 سال؟ وہ لنگر جو مرعیہ صاحب نے شروع کیا, وہ لنگر جو حضرت نظام الدین اولیاء نے شروع کیا, وہ دسترخوان جو خواجہ اجمیر نے شروع کیا, وہ محنت جو حضرت مجدد نے شروع کی. کون سے شیرز ہیں جو ان کی محنت کو چلا رہے ہیں؟ کون سی کھیت کی آمدنی ہے جو ان کے محنت کے تسلسل کو باقی رکھی ہے؟ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نجی خطوط پڑھی آپ, مکتوبات چھپے ہوئے 8-9 جلدوں میں. کیسے سفر ہو گئے بین الاقوام میں؟ کوئی ماہانہ منی آرڈر آتی تھی, کوئی حکومت کا فنڈ ملتا تھا. کیا ان سے اچھی عربی جاننے والے اس وقت لوگ نہیں تھے؟ کیا ان سے زیادہ فراوانی رکھنے والے علماء اس وقت نہیں تھے؟ یہ اصول ہمیں ذہن میں بٹھانا ہے کہ اگر محنت اور ذہانت 2 چیزیں آدمی کے پاس ہو, محنت والا ترقی کرتا ہے, ذہانت والا نہیں. صلاحیت اور اطاعت, ان 2 چیزوں میں اگر موازنہ کیا جائے, قابل قدر دونوں ہیں, لیکن کام سے لگتا اور جمتا ہے اطاعت والا. بے اطاعت صلاحیت والے ضائع ہو جاتے ہیں, بے اطاعت صلاحیت والے ضائع ہو جاتے ہیں. معاش کا غم جتنا تڑپا رہا ہے, معاد کے غم میں کتنے آنسو نکلے ہیں. 10 حدیثیں کہتی ہے اللہ کے نیک بندے جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو بنا لے گا, اللہ اس کے اور بندوں کے معاملے کو درست کر دیں گے. جو آخرت کا غم لے لے گا, اللہ تعالیٰ دنیا کے غم کو ختم کر دیں گے. جو اپنے باطن کو بنا لے گا, اللہ ظاہر کو بنا دیں گے. یہ وہ عام نصیحت تھی جو اللہ کے نیک بندے ایک دوسرے کو خاص ملاقات کے موقع پر بطور تواصی کے کہا کرتے تھے.
اور ہم ایک دوسرے سے مل کر کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ کیا اہل دنیا کے مسائل حل ہو گئے؟ کیا دنیا امتحان کی جگہ ہے یا اطمینان کی جگہ ہے؟ رضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها. اللہ کے نظام تقسیم رزق کو سمجھنا چاہیے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر کشادگی ہم کر دیں سب شریر ہو جائیں گے. ایک صاحب نے اس آیت کو سمجھنے کے لیے چوہوں کو جمع کیا اور چوہا ایک دن میں جتنا کھاتا ہے مرغن سا مرغن معیاری غذا وہ سب وہاں پر رکھ دی وافر مقدار میں اور لائٹ لگا کر راحت کا سامان. ایک دن تو شرافت سے کھاتے پیتے رہے, 2 دن بھی کسی قدر شرافت رہی, تیسرے دن سے لڑائی جھگڑے شروع ہو. فراوانی تھی تو قوت بھی ہوتی, باہمی لحاظ ہوتا نہیں, اتار چڑھاؤ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نظام بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اے اللہ زندگی ہوتی موت نہ ہوتی, صرف دولت مندی ہوتی ناداری نہ ہوتی, بیماری نہ ہوتی صرف صحت ہوتی. اللہ نے فرمایا کہ اگر موت نہ ہوتی تو مجھ سے ملاقات کا موقع کیسے دیتے, فقر نہ ہو تو سجدہ کون کرے, اور بیماری نہ ہے تو دل میں رقت کیسے پیدا ہو. صحت تو آدمی کو نشے میں ڈبو دیتی ہے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی قناعت, تنخواہ اضافہ کر دی جاتی ہے تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ اس سے کم میں میرا گزارا ہو جا سکتا ہے, زیادہ دیں گے آپ مجھے تو پھر ذہن مشغول رہے گا کہ اس زائد رقم کو کہاں خرچ کیا جائے. ابتدا سے ہی تجارت کا جذبہ, تجارت کیا ہمارے اکابر نے. قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل کتاب ہے, ہر پیشے ہر طبقے میں علم اور علماء کتاب ہے. التراتیب الاداریہ, صحابہ کی تجارت کی اقسام کتاب ہے. فضائل تجارت, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آخری زندگی میں لکھی ہوئی کتاب. لیکن میرے بھائیوں ان کی طبیعتوں میں استقامت کتنی تھی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجارت واقعتاً اتنی بڑی تھی جتنا ایک ریزرو بینک چلتا ہے. انویسٹرز اتنے تھے, شیئرز لوگوں کے اتنے تھے, لیکن عشاء کے وضو سے فجر پڑی جاتی ہے. اور یہاں 40 دن تو چھوڑیے, 1 ہفتہ محلے کی مسجد میں فجر میں پابندی سے نظر آنا مشکل ہے. کیا دوسرے کاروبار سے اللہ روزی دے گا؟ ان کے کلام پڑھانے سے روزی نہیں دے گا. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتب خانہ یحیوی ان کے والد کے نام پر قائم کی, لیکن ان کی تجارت نے ایک دن بھی درس سے غافل کیا. ان کی تجارت نے ایک مجلس سے خیرم سہارنپوری کی محروم کیا. ان کی تجارت نے آنے والے مریدوں کے خطوط یا اعتکاف سے کبھی مانع رہا ہو؟ بتا دیجیے. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے تجارت کی. میں رمضان میں حاضر ہوا حضرت کے پاس, میں نے پوچھا حضرت آپ کے والد صاحب تجارت کیسے کرتے تھے؟ ہم مولوی یہ سمجھتے ہیں کہ منظور نعمانی نے تجارت کی میں بھی کروں گا, اور خدمت دین سے طبیعت پھیکی ہو جاتی ہے, کمیٹیوں سے بہت جلدی ناراضگی ہو جاتی ہے, طبیعتوں میں استقامت میں لرزہ آ جاتا ہے, اور پھر ہم کہیں کے نہیں رہتے ہیں. پوری دنیا کا تجربہ ہے. تو حضرت نے فرمایا والد صاحب کی تجارت ایسی تھی کہ خود ہی وہ کتابیں چھپواتے تھے, خود ہی پوسٹ مین کو لے جا کر دیتے تھے, خود ہی پیک کیا کرتے تھے.
ان کے جیسی عظیمت کہاں سے لائے, ان کے جیسی قوت کہاں سے لائے. اب دیگر اکابر کی زندگیاں جو اس باب میں ہے, اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نتیجہ ارزل کے تابع ہوتا ہے. دودھ اور گٹر کو جمع کر دیا جائے, گٹر ہی دودھ پر غالب آ جائے. فضائل صدقات میں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عبادت یا خدمت کے بجائے تجارت بھی کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد تجارت ہی رہ جاتی ہے, خدمت و عبادت ختم ہو جاتی ہے. مدرسوں میں آنے والے کتنے, 1% سے بھی کم. اور یہ ہمارے اکابر کی فکر کا, اسلام کا معجزہ ہے, قرآن کی تعلیمات کا معجزہ ہے, مدارس کا معجزہ ہے کہ یہ 1% سے کم امت کی رہبری کی خدمت انجام دے رہے ہیں. کہاں چلے گئے؟ لاکھوں کی تعداد میں اسکولوں میں پڑھنے والے, لاکھوں کی تعداد میں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے کہاں چلے گئے؟ آج بھی اکابر کی نیک نامی کے طفیل, مذہبی قیادت پر امت کا اعتماد زیادہ ہے سیاسی قیادت کے مقابلے میں. منبر و محراب کی بات پر زیادہ اعتماد ہے کسی ایم پی اور ایم ایل اے کی بات کے مقابلے. ابھی تو ابتدائی عمر ہے, ابھی سے آدمی اپنا ذہن منتشر کر دے. توکل کے مضامین کو بار بار پڑھیے, ہم سب کی ضرورت ہے. امام غزالی کو پڑھیے, شیخ الحدیث صاحب کو پڑھیے, فضائل صدقات میں قناعت کے فضائل کو پڑھیے. کیا تجارت کرنے والے جتنے اہل علم ہیں ان کی تصنیفات کی تعداد بڑھ گئی؟ تجارت کرنے والے جتنے اہل علم ہیں کیا ان کے مکاتب کی تدریس بڑھ گئی؟ کیا تجارت کرنے والے جتنے اہل علم ہیں انہوں نے قوم کی رہبری نکاح و طلاق کے موضوعات پر ان علماء کے مقابلے میں جو قسم و پرسی کے عالم میں ان کے خدمت کا میدان اور اس کا دائرہ کیا وسیع ہو گیا؟ نہیں میرے بھائی. آپ پڑھیے مناظر حسن گیلانی کی وہ بات آ کر چلی گئی درمیان میں, ہندوستان کا نظام تعلیم و تربیت. حضرت نے لکھا, میرے استاد تھے مولانا برکات احمد ٹونکی رحمت اللہ علیہ, ٹونک میں ہم پڑھنے کے لیے گئے. استاد جی کلینک چلاتے ہیں, اس سے جو آمدنی ہوتی ہم لوگوں کی ضروریات کی تکمیل ہوتی. مطلب چلنا کمزور ہو گیا, راشن ختم ہو گیا, چندے کا کوئی تصور نہیں تھا ان کے پاس, تو اہلیہ جان گئی. استانی ماں نے اکیلے میں بلایا مناظر حسن گیلانی کو اور یہ کہا کہ بیٹا آپ کے استاد جی کے پاس آپ کے راشن پانی کے لیے پیسے ہیں اور وہ تمہیں بھیج نہیں سکتے ہیں, یہ میرے کنگن لے لو, اسے فروخت کر کے آؤ اور جلدی سے راشن لے آؤ تاکہ تمہاری ضرورتوں کی تکمیل ہوتی رہے. ایسے کئی واقعات ہندوستان کی تاریخ کے لکھے ہیں. فاقہ آ گیا, بے ہوش ہو کے گر گئے, اپنے شاگرد کے سامنے ضرورت کا اظہار نہیں کیا. ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ کا میں ذکر کروں گا, قریبی زمانے کی مثال. 17 سے زیادہ زبانیں جاننے والا شخص, اکاؤنٹ میں سے قریبی کسی شخص نے پیسے نکال لیے. 3 دن سے فاقہ ہے, نماز کے لیے گئے, بے ہوش ہو کے گر گئے. ڈاکٹروں نے کہا 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. جب آدمی ایسا ہاتھ رکھتا ہے تو چھوٹا ہو جاتا ہے, ایسا رکھتا ہے تو بڑا ہو جاتا ہے. ہانڈی ایسی رکھتا ہے بے وزن ہو جاتا ہے, ہانڈی ایسے رکھتا ہے بہت باوزن ہو جاتا ہے. قناعت سے بڑی کوئی دولت نہیں, استغنا سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. صرف اہل علم کے لیے نہیں, ہر انسان کے لیے. امریکہ میں بیوی جاب کرتی ہے, بیٹی جاب کرتی ہے, باپ کرتا ہے, 3 نسلیں کر رہی ہے. ہفتے میں 1 مرتبہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے.
آپ کے لیے کیا مسائل ہے؟ 3 نسلیں گزر گئی، سب محنت کر رہے ہیں، آپ کے لیے کیا مسائل ہے؟ وہ بہت مبارک کمائی ہے جو خدمت دین پر ملے۔ مولانا زکریا صاحب فرماتے ہیں اس زمانے میں ایک وسوسہ ہے ہم لوگوں کے ذہن میں تنخواہ لے کے نہیں پڑھاؤں گا، بغیر تنخواہ کے پڑھاؤں گا۔ کم عمری کی وجہ سے خیالات آتے ہیں۔ فضائل تجارت میں لکھا مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ روزگار، وہ مزدوری جو خدمت دین پر ملے وہ مبارک ہے۔ آئی ٹی میں کام کرتا ہے، وہاں بھی اسے مزدوری مل رہی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، اسے مزدوری مل رہی ہے۔ ایک وکیل ہے، اس کو مزدوری مل رہی ہے۔ میں بخاری پڑھاتا ہوں، مزدوری مل رہی ہے۔ میں ہدایہ پڑھاتا ہوں، میں نورانی قاعدہ پڑھاتا ہوں، مجھے بھی مل رہی ہے۔ مبارک مال ہے جو خدمت دین پر ملے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جو مشغلہ ہو وہی ذریعہ معاش ہے، جو مشغلہ ہو وہی ذریعہ معاش ہے۔ نہیں میں مشغلہ الگ رکھوں گا، ذریعہ معاش الگ رکھوں گا۔ کماؤں گا دکان سے اور کروں گا تدریس کی خدمت، پھر اس کے بعد طبیعت میں اطاعت باقی نہیں رہی۔ کیوں سنو میں تمہاری؟ تنخواہ تو نہیں دیتے ہو، میں تنخواہ کے بغیر پڑھاتا ہوں، میں کیوں اطاعت کروں تمہاری؟ ذہن میں بٹھا لو میرے بھائیوں، کمیٹی نے نہیں نکالا، میری ناپاک تنہائیوں نے نکالا۔ کمیٹی نے نہیں نکالا، میرے بے صفات ہونے نے نکالا۔ کمیٹیوں نے نہیں نکالا، میرے انفرادی اعمال کی کمی نے نکالا۔ میں نے اپنی اختیاری تربیت شیخ کے ذریعے سے نہیں کی، اللہ نے اضطراری تربیت کا انتظام کر دیا۔ احتساب سے اپنی تکمیل نہیں کی، انتظام سے اللہ تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حالات طبیعت کے خلاف تو ہوتے ہیں، تربیت کے خلاف نہیں ہوتے ہیں۔ حالات آ گئے ہیں اس لیے مجھے خدمت چھوڑ دینا ہے، حالات آئے ہیں تجھے خدمت پر لانے کے لیے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ رجوع کے لیے حالات آتے ہیں تو بجائے یہ رجوع کرنے کے شکایت کی طرف آ جائے۔ شکر سے چلو بہت ترقی ہوگی، شکایت سے چلنے والے ہر جگہ پیچھے رہتے ہیں۔ دی جانے والی خدمت کو اپنے استحقاق سے زیادہ سمجھو۔ مفتی احمد خان پوری صاحب فرماتے ہیں دی جانے والی خدمت کو اپنے استحقاق سے زیادہ سمجھو۔ میں نورانی قاعدے کے قابل بھی نہیں ہوں، میں تو نحو صرف پڑھانے کے قابل بھی نہیں، میں تو ان پیارے معصوم بچوں کے ساتھ بیٹھنے کے قابل نہیں، بے گناہ بچوں کے ساتھ۔ دی جانے والی خدمت کو آدمی اپنے استحقاق سے زیادہ سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے استقامت دے دیتے ہیں۔ تنخواہ بہت چھوٹی چیز ہے جو مل رہی ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق اس سے بڑی چیزیں جو مل رہی ہے، قرآن و حدیث کے تذکرے کی توفیق اس سے بڑی چیزیں جو مل رہی ہے۔ لگا بندہ ماحول اس حلیے اور تشخص کو بچا کر رکھا ہے، اس تنخواہ سے بڑی چیز ہے۔ اللہ اللہ 2-4 مرتبہ نوکری کی تکمیل کے لیے صحیح نکل جاتا ہے، اس تنخواہ سے بڑی چیز ہے۔ آنے والے اہل دل کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ، پڑھنے والے دردمند بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے، وہ ان کوڑیوں کے مقابلے میں بڑی چیز ہے۔ اور ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہر خدمت کا صلہ دنیا میں مل جائے؟ کیوں چاہتے ہیں کہ ہر خدمت کا صلہ دنیا میں مل جائے؟ آخرت کے لیے کیا رکھا ہے؟ صحابہ نہیں چاہتے تھے کہ نیکیوں کا بدلہ دنیا میں مل جائے، تڑپتے رہے جب قیصر و کسریٰ فتح ہوئے، جب خزانے جھوپڑیوں میں پڑ گئے،
اذهبتم طیباتکم، کیا اللہ تعالیٰ نے ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا، آخرت کے لیے کچھ باقی نہیں رکھا؟ اللہ تعالیٰ جس بندے سے ناراض ہوتے ہیں اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں۔ آخرت کا نگاہوں سے اوجھل ہو جانا امت کے عوام و خواص میں پست ہمتی پیدا کر رہا ہے۔ آخرت کا نگاہوں سے اوجھل ہو جانا احساس محرومی کے جذبے میں اضافہ کر رہا ہے۔ کھویا کہاں ایمان والے نے، کھوتا کہاں ہے ایمان والا؟ جب کانٹے کا چبھنا بھی اسے ثواب دلاتا ہے، جب ایک معمولی بخار بھی اس کے گناہوں کو جھڑا دیتی ہے۔ مولانا ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم سے اچھے تو بچھو ہیں کہ جنہیں اطمینان ہے کہ میری روزی کہیں نہیں جائے گی۔ ایک آٹو والے شخص نے مجھ سے کہا تھا مولانا جو کل کی زندگی دے گا وہ کل کی روزی بھی دے گا، زندگی بڑی چیز ہے روزی کے مقابلے میں۔ شیطان ایک مرتبہ ڈراتا ہے یعیدکم الفقر، اور اللہ 99 جگہوں پر وعدے کا اعلان کرتے ہیں روزی دینے کا، تو 90 سے زائد جگہوں پر اللہ کے اعلان پہ یقین نہیں اور شیطان کے ڈرانے کا خوف طبیعت ہوتا ہے۔ خدمت چھوڑنا آسان ہے، پکڑنا مشکل ہے۔ جو کرنا ہے مسجد سے جڑ کر کرنا ہے، مدرسے سے جڑ کر کرنا ہے، خدمات دین سے جڑ کر کرنا ہے۔ وحدت مشیر، حضرت نانوتوی کا حضرت گنگوہی سے تعلق، حضرت شاہ ولی اللہ کا اپنے والد سے تعلق، حضرت مجدد کا اپنے شیخ سے تعلق، خواجہ باقی باللہ وغیرہ سے حوالگی کا تھا، خود سپردگی کا تھا، نگرانی میں رکھوانے کا تھا۔ ہمارا تعلق اپنے بڑوں سے کیسا ہے؟ کوئی نہیں ہے ان فارغین کے سر پر ہاتھ رکھنے والا، اور یہ کسی کی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بھیڑ فارغ ہو رہی ہے، بے لگام ہے، کٹی پتنگ ہے، ریوڑ ہے، دردمند نہیں ہے۔ ایک تقاضا بستی کا پورا ہو جائے میرے پہنچنے کے بعد، ایک خلا پورا ہو جائے خاندان میں میری فراغت کے بعد، ایک ٹوٹا ہوا رشتہ جڑ جائے میرے عالم بننے کے بعد، ایک طلاق تھم جائے، ایک خلا رک جائے، ایک حرام کا لقمہ کم ہو جائے، ایک نوجوان بیدار جوانی والا بن جائے، ایک بیٹی باحیا ہو جائے، میرے وجود نے آخر کس کو فائدہ پہنچایا؟ آدمی ذریعے آمدنی میں توڑ رہا ہے، خدمات کے دائرے میں اپنے آپ کو نہیں توڑ رہا ہے۔ چارہ کھاتے کتنا ہے، دودھ دیتے کتنا ہے؟ چارے کی زیادہ مقدار کھانا کوئی کمال نہیں ہے، زیادہ دودھ دینا کا پوٹینشیل کتنے ہیں آپ، بافیض کتنے ہیں آپ، نافع کتنے ہیں آپ؟ کتنی عقل کی پستی ہے کہ ہم لینے کا سوچ رہے ہیں، ہم دینے کا نہیں سوچ رہے ہیں۔ ہمارے اکابر کامیاب لوگ فضلا دینے کا سوچ، میں کیا دے سکتا ہوں، میں اس تاجر کو کیا دے سکتا ہوں، میں اس مسلمان بہن کو کیا دے سکتا ہوں؟ اللہ نے مجھے دینے کے لیے بہت کچھ دیا ہے، اور جو اللہ نے مجھے دیا ہے اس کی دنیا کو زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ نے جو مجھے دیا ہے دنیا کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ مادیات کی کمی نہیں ہے دنیا کے پاس، روحانیات کی کمی ہے۔ بے چینیاں قلت مال کی وجہ سے نہیں، بے چینیاں رشتوں کی نفرتوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے مجھے کمال دیا صلہ رحمی کا، اللہ نے مجھے کمال دیا بیٹیوں کی حیا بحال کرنے کا، اولاد کو فرما بردار بنانے کا۔ دعا کے لیے ہم کتنا وقت نکالتے ہیں؟ حضرت محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا حضرت دعا کر دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ حضرت نے فرمایا دعا کر دو کہ مجھے دعا کی توفیق ہو جائے۔ تو وہ صاحب پریشان ہو گئے اس جواب سے۔ حضرت نے فرمایا بھائی دعا رٹے ہوئے الفاظ کے دہرانے کا نام نہیں، آہ اضطراری کا نام ہے۔ جتنا ایک طالب علم نیٹ میں کامیابی کے لیے دعائیں کرواتا ہے،
ہم نے فضلاء کو خدمت دین کے لیے قبول کروانے کی دعا کرواتے ہوئے نہیں دیکھا. نہیں قبول کریں گے اللہ جب تک کہ یہ اپنے آپ کو قبول نہ کروائے، جب تک کہ یہ بار بار درخواست نہ کرے. جیسے ایک ڈاکٹر اپنے اوزار کی حفاظت کرتا ہے، جیسے ایک بڑھائی اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ ان سینوں کی حفاظت کیوں نہیں کریں گے جو ان کی دین کی اشاعت کے اوزار بن چکے ہیں. ایک حکومت سرحدوں کی حفاظت کرنے والے فوجیوں کی کفالت کرتی ہے. جس شخص نے اپنی زندگی کو جھونک دیا ہو شریعت کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، کیا اللہ کی طاقت اور حکومت اس فوج کی کفالت لینے والی طاقت اور حکومت سے کمزور ہے؟ لیکن دینے کا انداز الگ ہے تاکہ مخلص باقی رہے، منافق نہ جائے. دینے کا انداز مختلف ہے تاکہ دنیا پرست نہ ہے، آخرت رخی لوگ ہی باقی ہیں. حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے دین کے میدان میں تربیت بھی رکھی ہے، تسلی بھی رکھی ہے. طائف پر محنت کی، فوراً مسلمان نہیں ہوئے، اللہ نے تربیت کر دی، تمہاری محنت سے نہیں ہوتا. جنات کا سوچا بھی نہیں، راستے میں اسلام قبول کر لیا، تسلی کا انتظام کر دیا اللہ. صرف تربیت ہو تو ہمت ٹوٹ جائے گی، صرف تسلی ہو تو عجب آ جائے گا. طائف والوں کا بھی استقبال ہے، مدینہ والوں کا بھی استقبال ہے. ہم قدردانی کی توقع قوم سے نہ رکھیں. وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ سے ہی ہم قدردانی کی توقع کریں گے. کیوں چیلنجز نہیں چاہتے ہیں، کیوں دل کا ٹوٹنا ہم نہیں چاہتے ہیں. حضرت مجدد کے مکتوبات ہم پڑھ رہے تھے رات میں، حضرت مجدد فرماتے ہیں اللہ کا انعام اور ایلام برابر ہو جائے. اللہ کا انعام اور اللہ کی طرف سے ایلام جو مخلوق تکلیف دیتی ہے، بدزبانی کرتی ہے، وہ ایمان والے اور صوفی کی نظر میں برابر ہو جائے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. وہ پوری آیتیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. حالات کے آنے پر شکایت تو کرتا ہے، سجدہ نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شکایت کرنے کی تلقین نہیں فرمائی، اس آیت میں لمبے سجدے کرنے کی تلقین فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخری سانس تک ہماری نسلوں کو دین کی خدمت پر جمنا، صفات قبولیت کے ساتھ مرنا مقدر فرمائے. ابھی وقت ہو چکا ہے، پھر انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے. مانوس کرنے کے لیے میں نے اتنی لمبی گفتگو کر لی، پھر اس کے بعد کوشش کریں گے کہ سوال جواب اور تبادلہ خیال کے انداز میں ہماری